سکھ مت کو دنیا کا سب سے جدید مذہب کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کی شروعات سن 1469 عیسوی پنجاب میں پیدا ہونے والے گرو نانک دیو نے کی۔ ان کے بعد آنے والے 9 گروؤں نے اس مذہب کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج سکھ مت کے پیروکار دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ دوستو، ہم سکھ مت پر پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع گفتگو سکھ مت میں فوت ہو جانے والے افراد کی آخری رسومات ہیں۔ دوستو، سکھ مت میں موت کو ایک قدرتی عمل یا حکم خداوندی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سکھ مت کے ماننے والے موت کو زندگی ہی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں، اور سکھ مت میں اس پورے عمل کو آون جانا کا نام دیا جاتا ہے۔ سکھوں کے مطابق یہ ایک سفر ہے جو روح موکھ دوار کی جانب طے کرتی ہے، اور اس سفر کے اختتام پر خدا سے مل جاتی ہے۔ سکھ مت میں اس ملاپ کو ہی پنرجنم یعنی ری انکارنیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر سکھ اپنی زندگی میں مختلف دعاؤں اور عبادتوں کے ذریعے ہر روز موت کو یاد کرتا ہے، تاکہ اس کی روح موت کے بعد آسانی سے موکھ دوار کی جانب روانہ ہو سکے۔ سکھوں میں مرنے والے کی آخری رسومات کو انتم سنسکار کا نام دیا جاتا ہے۔ سکھ مت میں اپنے مردوں کو ہندوؤں کی مانند شمشان گھاٹ میں لے جا کر جلایا جاتا ہے۔ البتہ شمشان گھاٹ کی سہولت موجود نہ ہونے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر سکھ اپنے مردوں کو زمین میں دفن یا سمندر برد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سکھ مت میں کسی قبر پر کوئی مقبرہ یا نشانی، یہاں تک کہ قبر پر تختی لگانے تک کی اجازت نہیں، کیونکہ سکھوں کے مطابق یہ جسم صرف ایک لبادہ ہے، اور انسان کی اصل یعنی روح کے پرواز کر جانے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب کوئی سکھ بستر مرگ پر ہوتا ہے تو اس کے اہل خانہ اور دوست احباب سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو کی تخلیق کردہ دعا سکمنی صاحب پڑھ کر مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو امن کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ سکھوں کے عقیدے کے مطابق سکمنی صاحب کے پڑھنے سے مرنے والے کی روح بآسانی اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ جب کسی سکھ کی موت واقع ہو جاتی ہے تب اس کے قریب موجود تمام افراد با آواز بلند واہی گرو کے نام کا جاپ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سکھ کی موت اسپتال میں ہو تو اس کے جسم کو آخری رسومات کی تیاری کے لیے فیونرل پارلر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل انتم سنسکار سے ایک دن قبل یا پھر اسی روز انجام دیا جاتا ہے، جس میں مرنے والے کے تمام جسم کو غسل دیا جاتا ہے، اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اس کی میت کو 5 کاف یعنی کیش، کنگا، کچا کرپان اور کڑے سے مزین کیا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ان 5 کاف یعنی کیش، کنگا، کچا کرپان اور کڑے کا ہر سکھ کو زندگی میں اپنے ساتھ رکھنا فرض ہے، اور مرنے کے بعد بھی سکھ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ جس وقت مرنے والے کی صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کی یہ رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، تب اس کے قریبی افراد گرو منتر واہے گرو یا پھر مول منتر کا جاپ کرتے ہیں۔ شمشان گھاٹ لے جانے سے قبل میت کو ایک مرتبہ سکھوں کی عبادت گاہ یعنی گردوارے میں لے جایا جاتا ہے، جہاں واہے گرو کا بھجن پڑھا جاتا ہے، جبکہ آخری رسومات میں شامل لوگ واہے گرو کے نام کا با آوازی بلند جاپ کرتے ہیں۔ یہ تمام عمل صرف 1 گھنٹے پر محیط رہتا ہے، جس کے بعد مردے کو اٹھا کر شمشان گھاٹ لے جایا جاتا ہے۔ یہاں مردے کو جلانے سے قبل اس کے چند قریبی افراد اس کے بارے میں اپنے نیک خیالات بیان کرتے ہیں، جس کے بعد انتم ارداس یعنی آخری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور مرنے والے کا سب سے قریبی رشتہ دار یعنی بڑا بیٹا، باپ یا بھائی اس کے جسم کو جلانے کی ابتدا کرتا ہے۔ تقریباً 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک مردے کے جلنے کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی باقیات کو مختلف برتنوں میں جمع کر کے دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ سکھ مت میں مردے کی باقیات کو جمع کرنا یا اس کی قبر یا مقبرہ بنانا ممنوع ہے۔ سکھ مت میں مردے کو جلانے کے بعد اس کی آخری رسومات کا اختتام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے گھر والے اور دوست احباب مرنے والے کے لیے سہج پات بھوگ کی رسم ادا کرتے ہیں، جو اگلے 10 دن تک جاری رہتی ہے۔ اس رسم میں سکھوں کی عبادت گاہ یعنی گردوارے یا پھر مرنے والے کے گھر میں سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مختلف سنگیت کار مختلف بھجن گاتے ہیں، اور سکھوں کے 9ویں گرو تیغ بہادر کے شلوک پڑھے جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ پرساد اور لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ عمل اگلے 10 دن تک جاری رہتا ہے، جس کے بعد مرنے والے کے اہل خانہ روزمرہ زندگی کے معمولات کی جانب لوٹ آتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور قیمتی مشوروں کا اظہار بھی کیجیے گا۔